صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعلین شریفین ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نعلین شریف پہننا، اور یہ جو جوتے پہننا اگر ہم سنت کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے کوئی بھی عمل آپ نے اگر کرنا ہے تو اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو وہ بہتر ہے۔ روایت کا مفہوم ہے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جو آپ نے عمل کرنا ہے اس سے پہلے نیت کر لیجئے۔ کیا کی نیت کریں گے کہ ہم نے جو چپل پہنی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہنیں گے، اور ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی جو پاؤں کی حفاظت بھی رہے گی، کانٹا چبھنے سے، پتھر کنکر وغیرہ لگنے سے بھی حفاظت رہے گی، اور یہ چپل جو ہے آپ کی سردی گرمی میں کام بھی آتی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ فوائد بھی آپ کو مل جائیں گے، ثواب بھی ملے گا۔ کرنا کیا ہوگا؟ چپل پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر کام شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کے کوئی بھی جائز کام ہے، اچھا کام ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھی ہے، چپل کو جھاڑ لیجئے، شوز وغیرہ ہے تو ان کو جھاڑ لیجئے، کیڑا کنکڑ وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے۔ اب اس کے بعد پہلے سیدھا پاؤں چپل میں داخل کیجئے۔ اب پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں گے جوتے میں، اور پھر الٹا پاؤں داخل کریں گے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ جب اتارنا ہو تو اتارتے وقت اس کا الٹ کر دیجئے، پہلے الٹا پاؤں نکالیں گے پھر سیدھا پاؤں نکالیں گے۔ اس طرح آپ کی سنت کے مطابق یہ سلسلہ ہوگا تو ثواب بھی ملے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی اگر کوشش کریں گے تو سرکار کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اسی کی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ کو جو کام کرنا ہے اللہ کرے وہ پتہ چل جائے کہ اس کی سنت کیا ہے، پھر اس کے مطابق کیجیے۔ تو اب چپل پہن لی آپ نے، جب اس میں ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیجئے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ مسجد میں جب جاتے ہیں تو پہلے ہم مسجد میں جاتے ہوئے ہم نے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، صحن مسجد کے قریب جب پہنچتے تو سیدھا پاؤں نکال کے مسجد میں رکھ لیتے۔ ایک سنت پر تو عمل ہو گیا لیکن ایک سنت چھوٹ گئی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا کرنا ہوگا؟ اب کیا ہے کہ ہم مسجد میں گئے، مسجد میں جا کے اب پہلے ہم نے مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے لیکن چپل الٹی اتارنی ہے۔ تو اب کیا کریں گے، پہلے چپل الٹی اتار کے یعنی کہ پاؤں نکال کے چپل سے اوپر رکھ لیں گے، چپل کے اوپر۔ اب سیدھا پاؤں نکال کے مسجد کے اندر رکھ دیں گے۔ اب دوسرا پاؤں بھی مسجد میں چلا گیا۔ جب واپسی آنا ہے تو واپسی آتے ہوئے بھی سنت پہ عمل کیجئے۔ مسجد میں سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں باہر نکالا جائے، الٹا پاؤں باہر رکھا جائے، اور چپل پہلے ہم نے سیدھی پہننی ہے۔ تو اب الٹا پاؤں اگر چپل میں داخل کر لیں گے تو ایک سنت پر تو عمل ہوگا لیکن ایک سنت چھوٹ جائے گی، اور ایک سنت پر عمل کرنا ایک روایت کے مطابق 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ اس ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ کیونکہ مومن جو ہے نیکیوں کا لالچی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم حریص جو ہے، ہم نیکیوں کے لالچی ہیں، تو نیکیاں بڑھانے کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب کیا کرنا ہوگا، جب باہر آنا ہے تو مسجد سے تو کیا کریں، پہلے الٹا پاؤں نکال کے چپل کے اوپر رکھ لیجئے، اب سیدھا پاؤں چپل کے اندر داخل کر دیجئے۔ اس طرح اب دونوں سنتوں پر عمل ہوگا اور ثواب سے آپ محروم بھی نہیں ہوئے، ثواب کا انبار آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اور اچھی نیت کے ساتھ سنت ہے اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اگر یہ سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ دونوں فائدے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ہم نے سنا ہے سنایا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔